درس في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم سورة المدثر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. سورۃ المزمل الحمدللہ اللہ کی رحمت سے عنایت سے ہم نے پڑھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ پہلے اللہ نے صلاۃ تہجد کو فرض فرما دیا تھا اور اوقات میں بھی شدت تھی کہ 2/3 رات عبادت کریں، 1/3 رات آرام کریں، یا آدھی رات عبادت آدھی رات آرام، یا 2/3 آرام اور 1/3 عبادت. اور پھر صلاۃ تہجد کے فوائد بتائے گئے کہ رات کا جاگنا جو ہے انسان کے نفس کو کچلنے کے لیے سب سے بڑا علاج ہے، اور دوسرا دل اور زبان کی موافقت کے لیے بھی رات کی تنہائی میں عبادت کرنا اور قرآن پڑھنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 1 سال کے بعد، بعض علماء فرماتے ہیں 17 مہینے کے بعد، اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہوئے رعایت کر دی، اس کی فرضیت کو ختم کر دیا، اوقات کی پابندی بھی ختم ہو گئی. اب حکم ہوا فقرؤوا ما تيسر من القرآن یا فقرؤوا ما تيسر منه، جتنا ہو سکے پڑھ لو تو انشاءاللہ اللہ تمہیں بھی تہجد والوں میں شمار فرما دے. تو آخری حکم جو ہے وہ پہلے حکم کے لیے ناسخ ہے. یہ ایک ہی صورت ہے جس میں ناسخ بھی موجود ہے، منسوخ بھی موجود ہے. اور منسوخ الحکم ہے، منسوخ التلاوت نہیں ہے. تلاوت کی جاتی ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا. اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ دنیا میں آدمی جو کھاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ما اکلت فافنیت وما لبست فابلیت، جو پہنتا ہے وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے. وما تصدقت فامضیت، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ اللہ کے بینک میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اعمال خیر کر لے، کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ مال وارثوں کا ہے، پھر ان کی مرضی ہے وہ تمہیں یاد کرے نہ کرے. لہذا زندگی میں آدمی اچھے عمل کر لے، صدقات جاریہ کا مسئلہ کر لے، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کمرہ بنا دیا، کہیں پانی نہیں ہے نل لگوا دیا،
کہیں حمامات نہیں ہے، وضو کی جگہ نہیں ہے، تو مقصد ہے کہ ایسے کام کریں جو باقی رہیں اور کافی عرصے تک اس کا صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ضائع تو نہیں ہو رہا، وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ اور اس میں آخر میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگا کرو۔ آدمی جتنے بھی اعمال کر لے، جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، پھر بھی کوئی نہ کوئی خطا تو ہوتی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں، اس سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو علاج کیا ہے کہ اللہ سے بخشش مانگو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ پھر صرف معاف نہیں کرتے بلکہ انعام بھی عطا فرما دیتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیئات کو بھی بدل دیتے ہیں اور سیئات کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ المزمل کو اسی آیت پہ ختم فرمایا تھا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اب اس کے بعد ہے سورۃ المدثر۔ دو دن خمیس جمعہ بڑی اللہ کی شان ہے، بس خلق الانسان ضعیفا، انسان صحت ہے تو بس چلتا پھرتا ہے، ذرا تکلیف ہو تو رہ جاتا ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑی مہربانی ہے اللہ کی، کبھی ہمارے گناہوں کو اس طرح بھی مٹا دیتے ہیں، بیماری دے دی، بخار آ گیا، تکلیف آ گئی تو کفارہ سیئات ہو جاتا ہے۔ ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ اسی لیے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن ہر حال میں فائدے میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ اذا اصابتہ الضراء صبر، تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے پھر بھی فائدہ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءَ شَكَرَ، اور اگر اللہ کوئی خوشی دیتی ہے، کوئی فائدہ دیتی ہے، کوئی چیز دیتی ہے، شکر کرتا ہے پھر بھی فائدے میں ہے۔ تو مسلمان تو گھاٹے میں ہوتا ہی، یا تکلیف ہوگی سکھ ہوگا یا دکھ ہوگا، دکھ میں صبر کرے فائدہ، سکھ میں شکر کرے فائدہ، تو مسلمان تو ہر حال میں فائدے میں۔ بہرحال یہ صاف بات ہے، ہم ضعیف لوگ ہیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ سورۃ المدثر جو ہے یہ بھی سور مکیہ میں۔ سور مکیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں چاہے جہاں بھی ہوں سب مکیہ، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ سب مدنیہ۔ تو یہ سورت جو ہے یہ مکیہ، جیسے المزمل یہ لقب ہے، خطاب ہے، اور اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح المدثر اس سے مراد بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف بھی پڑھا کر، اور ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ بعض بدبختوں نے، یہودیوں نے سازش کر کے پورے عالم میں ایک فلم دکھائی ہے، وہ ویب سائٹوں پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، ٹویٹر میں بھی ہے، جس میں سرکار دو جہاں کی توہین کی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مسلمان اللہ سے دعا کریں، اب ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، بس صرف اللہ سے دعا کریں کہ میرا مولا، تیرا تو وعدہ ہے اپنے نبی سے کہ آپ کے خلاف جو بھی گستاخی کریں گے ان کے لیے میں کافی ہوں، تو اللہ اپنی طرف سے ان ظالموں پہ قہر نازل فرما دے۔
حضور پاک کی توہین کی جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ شان مصطفیٰ ہے کہ سارا قرآن پڑھ لو. اللہ نے جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے لقب سے فرمایا، نام سے نہیں. ورنہ ہر پیغمبر کو خطاب نام سے ہوا ہے کہ یا آدم اسکن نادیناہ ان یا ابراہیم. اسی طرح آپ دیکھ لیں سارے قرآن میں یا عیسی ابن مریم، یا زکریا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. لیکن یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی اللہ نے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. سب خطاب سارے قرآن میں 4 جگہ پہ اللہ نے حضور کا نام لیا ہے، باقی کسی جگہ نام نہیں. تو یہ بھی خطاب ہے. مدثر سے مراد حضور محمد مصطفیٰ. یاد رکھیں کہ مدثر جو ہے یہ حرف اصل میں تھا متدثر، اور دثار کہتے ہیں یہ کپڑا جو ہم اوپر لپیٹیں اس کو کہتے ہیں دثار، اور جو اندر بدن سے لگ رہا اس کو کہتے ہیں شعار. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے میرے محبوب نے فرمایا الانصار شعار والناس دثار. یعنی انصار تو اتنے قریب ہے نا میرے دل کے ساتھ ہے، اور باقی لوگ بھی قریب ہے لیکن انصار زیادہ قریب. تو دثار کا معنی جو ہے یعنی کپڑے میں لپٹنے والے ہیں. اور یہ خطاب جو ہے کیوں ہوا؟ اس خطاب سے اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں یاد فرمایا؟ اس کی حکمت اللہ نے بنوتی ہے. اس محبت سے، اس لطف و کرم سے، اس عنایات ربانی سے کہ اس انداز میں جس انداز میں حضور لیٹے ہوئے اسی انداز میں خطاب ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے لطافت کی، محبت کی، اللہ کے ہاں حضور کی عظمت کی. ورنہ اللہ کے انبیاء بھی انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، لیکن ان کو پھر اس شان سے پکارا جائے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا کہ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اللہ کا مجھ پہ سلام جس دن پیدا ہوا، جس دن موت آئے، جس دن اٹھوں گا. تو کہا والسلام علی. لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتے ہیں وسلام علیہ. یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. تو بات کو سمجھیں کہ اس میں جو کنایا ہے، جو لطف ہے کہ یہاں
پہ سلامتی. وہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ سلامتی ہو یا علیہ السلام. ایک بندہ کہ مجھ پہ سلامتی, ایک وہ اللہ کہے کہ تجھ پہ سلامتی. کتنا آسمان زمین کا فرق ہے. ایک عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور ایک اللہ فرمائے کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ. دونوں میں فرق سمجھا کرو. قرآن پڑھا کرو, قرآن میں غور کیا کرو, تدبر کیا کرو, سمجھا کرو. عیسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا محمد میرا بندہ. آسمان زمین کا فرق ہے نا. ایک آدمی کہے میں بادشاہ کا نوکر ہوں, یہ بھی اعزاز ہے, لیکن ایک بادشاہ کہے کہ یہ میرا نوکر ہے. تو آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے کلام میں. اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اسی لیے تو یہ قرآن اعجاز ہے نا کہ قیامت آ جائے گی لیکن قرآن کا اعجاز ختم نہیں ہوگا. جتنے قیامت تک علماء پیدا ہوں گے اور اس بارے زخار میں غوطہ زن ہوں گے اور موتی نکالیں گے. قرآن سے نکات بیان کرنا منع نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ایسی نہ کرو جو حضور کے فرمان کے خلاف ہو. اس کا معنی ایسا نہ کرو جو حضور نے نہیں فرمایا, پھر تو کافر ہو جاؤ گے. ایک ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر سے کیا کیا مسائل مستنبط ہو رہے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن صبح کی نماز کے بعد درس کے لیے بیٹھے تو آنکھیں مبارک سرخ تھیں اور تھوڑی تھوڑی متورم بھی تھی. تو طلبا نے پوچھا کہ حضرت خیریت ہے, رات نیند نہیں آئی, تکلیف تھی؟ پھر میں تکلیف نہیں تھی, اللہ کے ایک قرآن کا آیت پڑھ رہا تھا, خیال آ گیا تو ساری رات اسی آیت پہ میں غور کرتا رہا اور صبح تک میں نے 300 مسائل کا استنباط کیا ہے. اس لیے پھر سویا نہیں. یہ تو ہم ہے نا جی, بس یا کھا رہے ہیں یا سو رہے ہیں. جیسے جانور ہوتے ہیں, جانوروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے نا جی, چلتے پھرتے آگے پھر بیٹھ جاتے. کوئی دودھ دینے والے ہوتے ہیں, کوئی سواری والے ہوتے ہیں, کوئی صرف لڑنے مارنے کے لیے ہوتے ہیں. ہمارا تو یہی حال ہو گیا ہے. ورنہ اگلے ائمہ, محدثین, فقہاء, اولیاء اللہ کی تو محنتیں ایسی ہیں کہ ظہر کی نماز سے جو وضو کر کے بیٹھ گئے, فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے اسی وضو کے ساتھ کر گئے, ساری رات قرآن حدیث میں بیٹھے. تو بہرحال یہ شان ہے میرے مدنی کا کہ آپ جو نے کپڑا لپیٹا ہے, سو رہے ہیں, تو لڑکا میں اٹھو اٹھو میرے محبوب, اب اٹھو. لیکن کیوں کہا گیا یہ بات کیا ہے؟ اس کے اندر علماء کرام نے, مفسرین عظام نے 2 وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آ رہا تھا, اذ نودی آواز آئی, میں نے دائیں طرف دیکھا کوئی بندہ نہیں, بائیں طرف دیکھا کوئی بندہ نہیں, پیچھے دیکھا کوئی بندہ نہیں, آگے تو ویسے کچھ نہیں تھا. ثم رفعت راسی, میں نے اوپر دیکھا تو ایک کرسی پہ وہی ملک, وہی فرشتہ بیٹھا ہے جو غار ہرا میں ہے.
خدیجہ سے کہا دسرونی دسرونی، مجھ پہ کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو کپڑا ڈالو، اور یہ آیات نازل ہو گئی کہ اب کپڑے میں نہ لپٹے، اٹھے اب۔ ایک وجہ تو یہ لکھی گئی، اور بعض علماء کرام نے اس کی دوسری وجہ بھی لکھی ہے کہ ایک دن دارالندوہ کے اندر جو بڑے بڑے سنادید کفار تھے نا، ان کے سردار تھے بڑے بڑے، جیسے ابی جہل تھا، ابی لہب تھا، امیہ بن خلف تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، ولید بن المغیرہ تھا، عتبہ عتیبہ شیبہ ربیعہ، یہ بڑے بڑے سردار سارے اکٹھے ہوئے کہ بھائی حج آ رہا ہے، لوگ آئیں گے ساری دنیا سے، اور کوئی ہم کہیں، کوئی کہے کہ اللہ کا نبی کے بارے میں کہ وہ دیوانہ ہے، اور دوسرا کہے نہیں وہ کاہن ہے، تیسرا کہے شاعر ہے، تو لوگ ہمیں پاگل اور جھوٹا کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ بھائی اگر دیوانہ ہے تو شاعر کیسے ہو گیا؟ دیوانے شیر پر کہتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور اگر وہ شاعر ہے تو پھر ساحر کیسے ہو گیا؟ اور اگر وہ کاہن ہے تو علم غیب کے بارے میں اگر خبر دیتا ہے تو پھر وہ مجنون کیسے ہو گیا؟ تو اگر ہم اپنی اپنی باتیں کریں گے، اپنی اپنی بولی بولیں گے تو سارے ہمیں جھوٹا کہیں گے۔ لہذا سب کے سب سردار فیصلہ کر دو کہ باہر کے قبائل جب آئیں گے حج پہ پوچھیں کہ بھی یہ کون ہے، تو ایک ہی بات کرو جو کرنی ہے۔ سب نے متفق علیہ فیصلہ کر دیا کہ ہم کہیں گے جی یہ جادوگر ہے، اس کے قریب نہ جانا، جادو ہو جاتا ہے۔ اور نے کہا یہ بات جو ہے یہ لگتی بھی ہے، کیونکہ جیسے جادو کسی پہ کرو نا جی فوراً وہ تابع ہو جاتا ہے، تو ان کے بعد بھی جو جاتا ہے ان کے تابع ہو جاتا ہے۔ بس اسی بات میں جم جاؤ۔ اسی طرح ایک قبیلے کا سردار آیا عمرہ کرنے کے لیے، ابو جہل کا مہمان تھا، تو ابی جہل نے اس کو کہا کہ بات سنو، تم عمرہ کرو، طواف کرو، عبادت کرو، ہمارے گھر میں رہو، جتنا دن چاہو رہو، کھاؤ پیو، لیکن یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ جادوگر ہے اور ساحر ہے اور نعوذ باللہ جھوٹی باتیں کرتا ہے، کبھی آسمان کی خبریں دیتا ہے، کبھی زمین کے نیچے کی خبریں دیتا ہے، کبھی قبر کی خبریں دیتا ہے، قبر بڑھ جائے گی، قبر کھل جائے گی، قبر میں نعیم ہوگا، قبر میں راحت ہوگی، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں بچھو ہوں گے، عجیب عجیب باتیں کر۔ یہ تو کچھ سمجھ آنے والی باتیں بھی، بس اس کے قریب نہ جانا۔ جب اس کو قدرتی بات ہے، جس بندے کو کسی چیز سے روکو نا تو اس کا ادھر خیال زیادہ جاتا ہے۔ اس کے دل میں بھی آئے یار پتہ تو کرے نا کہ آخر کون ہے، میں کو بچہ ہوں، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں ایسے بس آپ کی بات سنتے ہوئے وہ پاگل ہو جاؤں گا، مجھے بات تو کرنی چاہیے۔ اس نے آگے پوچھا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کیسا منظر ہوگا، اللہ کا گھر ہو، کعبۃ اللہ کا سایہ ہو اور اس کے نیچے محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ آیا کے قریب کھڑا ہو گیا، بڑے غور سے حضور کے چہرے کو دیکھا، کوئی بات نہیں، کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد قریب آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتہ نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ نبوت کی بات کہتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے مجھے آپ اپنا کلمہ پڑھائیں اور اپنا خادم بنائیں۔ حضور پاک نے ہاتھ دیا، بیعت فرمائی، کلمہ پڑھایا، صحابی بن گیا۔ واپس آیا تو ابو جہل کو بھی خبر ہو گئی، وہ دوڑا آیا، اس نے کہا یار کمال ہو گیا، تم تو اتنے بڑے سردار
تعلیم بھی چھوڑ دیا اور نے کہا ابو جہل بات سنو، میں سردار آدمی ہوں، میرے ساتھ گستاخی والی بات نہ کرنا۔ میں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا ہے تو میں نے اسی وقت یقین کر دیا کہ واللہ لیس ھذا وجہ کذاب، یہ چہرہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ جس کے چہرے پہ نور برس رہا ہو وہ جھوٹ بولتا ہے، جس کا چہرہ منور ہو، جس کے چہرے پہ نور نبوت ہو، جس میں الطاف ربانی ہو، جس میں عنایات رحمانی ہوں، جس کے دروازے پہ اللہ کے فرشتے نوری مخلوق بھی آگے خادم بن کے کھڑی ہو، اور نے کہا میں سب کو دیکھتا ہوں، ہم قیافہ شناس لوگ ہیں، چہرہ پہچاننے والے لوگ ہیں، میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور اگر تم لوگوں میں طاقت ہے تو میرا راستہ روک لو۔ ابو جہل چپ کر کے چلا گیا۔ تو یہ وہ شان ہے، تو جب حضور نے یہ سنا کہ یہ مجھے بدبخت جادوگر کہہ رہے ہیں، اور جادوگر جو ہوتے ہیں یاد رکھو وہ تو پلید لوگ ہوتے ہیں، وہ تو گندگی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور جتنا وہ پلید ہوں گے اتنا ان کے جادو میں اثر ہوتا ہے، کہ چونکہ جادو علوم سفلیہ میں سے ہے، کالا علم ہے، وہ جتنا حرام کھائیں گے، حرام پیئیں گے، بدبودار جگہوں میں رہیں گے، خنزیر کی ہڈیوں کی مالا گلے میں پہنتے ہیں، تو ان کے جادو میں زور ہو جاتا ہے۔ جادو علم ہے، ٹھیک ہے کہ کفر ہے، لیکن علم تو ہے بہرحال۔ حضور پاک نے جب یہ سنا تو قام حزیناً، حضور بڑے غمگین ہوئے اور سیدہ خدیجہ سے فرمایا دسترونی، مجھ پہ کپڑا ڈال دو۔ آپ غم میں کپڑا لپیٹ کے سو گئے، جیسے آدمی پریشان ہوتا ہے، یا بس مجھے نہ چھیڑو، مجھے اکیلا رہنے دو، مجھے کوئی بات نہ کرو، جائے اپنا، تو کپڑا لپیٹ کے سوئے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ یا ایھا المدثر قم، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خطاب جو ہے میرے مدنی سرکار کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سورت مبارک جو ہے اس میں بڑا اختلاف ہے علماء میں۔ اور ایک بات ابھی ذہنوں میں رکھ لو کہ یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں، حالانکہ بات تو ایک ہونی چاہیے نا، اختلاف کا کیا معنی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج کل کا دور تو نہیں ہے جی ٹیلیفون اٹھایا اور پوچھ رہے ہاں بھائی کیا حال ہے، آپ نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ وہ تو دور ایسا تھا کہ ایک دفعہ حضور پاک کو ملے اور اپنے قبائل میں چلے گئے، پھر 6 مہینے زیارت ہی نہیں ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ 6 مہینے ہمارے جانے کے بعد کیا حکم آیا، کیا قرآن اترا، کیا آیات آئی، ان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ مدینہ منورہ سے نکلے جہاد کے لیے، چلتے 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 کہاں جا پہنچے، سین پہنچ گئے، اور تو جو ہے سن کے گئے تھے، جو حدیث و سناتے گئے، ان کے بعد جو حکم آیا تو کوئی پتہ نہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تھوڑی دیر کی، میں نے پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دیر گزری تو میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں چپ کر کے ایک طرف ہو گیا، لیکن میرے اوپر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔
ابھی حضور فارغ ہوئے مجھے بلایا اور کہا عبداللہ پہلے نماز میں سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اب اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ نماز میں اور کوئی بات نہ کرو نماز کے سوا، اس لیے میں نے جواب دے دیا۔ تو اب اس حکم کا حضرت عبداللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ہر جگہ پہلا حکم بیان فرماتے رہے نا کہ میں نماز میں وعلیکم السلام کہہ دوں تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اختلاف ہوتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ظاہر میں صحابہ نے سنا وہ بات کہہ دی، اور جو گھر میں جانے کے بعد واقعات پیش آئے وہ تو ماں سوا امہات المومنین کے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو اگر کسی نے آگے بی بی عائشہ سے، بی بی حفصہ سے، ام سلمہ سے پوچھ لیا ان کا تو مسئلہ حل ہو گیا، جن نے نہ پوچھا وہ تو باہر والی بات پہ کھڑا ہے نا۔ اس لیے یاد رکھیں یہ جھوٹ نہیں ہوتے، یہ حالات ہیں، مجبوریاں ہیں۔ مجبور لوگ تھے، بعض مدینے میں رہنے والے جو تھے وہ بھی حضور سے 6 مہینے تک سوال نہیں پوچھ سکتے تھے، سارا دن باغوں میں کام کرتے، نماز پڑھتے، گھر جاتے، سو جاتے، صبح اٹھے نماز پڑھی، پھر باغوں میں جا کے محنت مزدوری کرتے، پانی کھینچتے، ڈول نکالتے، ان کو تو اپنی زندگی گزارنے کا بھی مسئلہ ہوش نہیں ہوتا تھا، تو کیسے مسائل پوچھیں؟ اس لیے اس قسم کا اب اختلاف یہ ہے کہ ایک حدیث میں اور روایت بھی حضرت جابر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ اول ما نزلت، سب سے پہلی سورت اور وحی جو حضور پہ نازل ہوئی ہے وہ ہے یا ایھا المدثر۔ اور اسی طرح صحیحین کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلی وحی جو اتری ہے وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو اب یہ دونوں روایتوں میں تعارض آ گیا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور غار حرا میں ہیں، جبریل آئے اور سب سے پہلے 5 آیتیں اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور یہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اول ما نزل، سب سے پہلے جو سورت اتری ہے وہ مدثر ہے۔ تو اب لازمی بات ہے کہ دونوں روایات میں تعارض، یہی وجہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں نا، جن کو حدیث سے انکار ہے، وہ انہی چیزوں کو بہانہ بناتے ہیں۔ دیکھو جی ایک حدیث یہ کہتی ہے، ایک حدیث یہ کہتی ہے، ہم کون سی حدیث کو مانے، لہذا نعوذ باللہ دونوں غلط ہیں۔ وہ انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور ایسی متعارض احادیث کو جمع کر کے کتابیں بھر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ یار عجیب حدیث ہے، ایک میں یہ حکم ہے، دوسرے میں یہ حکم ہے، تو ان میں صحیح کون سی ہے بھائی؟ لیکن جو محدثین ہیں، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی پہلے تو دیکھو کہ کسی یا دونوں حدیثوں کی سند میں کوئی ضعف تو نہیں، ضعف ہے تو ضعیف کو وہ رہنے دو اور جو قوی ہے اس کو لے لو۔ اچھا اگر دونوں حدیثیں بھی سیاستہ کی ہے، بخاری مسلم کی ہے، تو اب دونوں میں ضعف تو ہے نہیں، پھر وہ کوشش کرتی ہیں کہ بھی ان کو جمع کرنے کی کوشش کرو، حدیث عائشہ بھی حق ہے اور حدیث جابر بھی حق ہے، تو ان علماء نے اس کو جمع کرنے کے لیے کئی جوابات لکھے ہیں اپنی تفسیروں میں۔ ایک جواب نے یہ لکھا اول ما نزلت، وہ فرماتی ہیں کہ پوری سورت جو پہلی دفعہ اتری ہے وہ مدثر ہے۔
سے پہلے کوئی سبب نہیں تھا، لیکن اس صورت سے پہلے سبب ہے کہ حضور غمگین ہو کے پریشان ہو کے کپڑا لپیٹ کے سوئے ہوئے ہیں، اس سبب سے اللہ نے صورت کا، تو یہ بے سبب ہے، وہ بغیر سبب ہے، لہذا دونوں باتیں ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ سارے جواب جو ہیں نا بڑے کمزور سے جواب ہیں، ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ علماء نے جواب تو دیے ہیں، ہم تو خیر ان کے جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن جوابوں میں وزن نہیں ہے۔ اصل جواب جو ہے وہی ہے جس کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب باب بدل وحی کے اندر اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی سب سے پہلی وحی تو اقرا باسم ربک الذی خلق ہے، پھر 3 سال تک وحی رک گئی، فترۃ الوحی ہے، وحی منقطع ہو گئی، تو فترہ کے منقطع ہونے کے بعد جو پہلی سورت اتری ہے وہی آئی المدثر۔ حضرت جابر ٹھیک کہہ رہے ہیں، 3 سال تک جو وحی نہ آئے اس کے بعد جو ہے کہیں گے سالوں تو کہیں گے پہلے جو پہلی وحی آئی ہے مدثر ہے۔ تو یہ جواب جو ہے نا زیادہ قوی ہے۔ اسی طرح جیسے آپ اس کی ایک مثال سمجھ لیں، اللہ کرے تاکہ قرآن آپ کے دماغ میں آ جائے، اگر قرآن کی ایک آیت بھی سمجھ لو نا تو اللہ کا شکر کیا کرو، الحمدللہ۔ ایک آیت بھی سمجھ لو نا، سمجھو میں نے زندگی بھر کی کمائی حاصل کر لی ہے۔ اب دیکھیں کہ روایت کہتی ہے کہ سب سے اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ ہے۔ اب دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں۔ تیسری روایت ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہیں۔ چوتھی روایت ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے زید ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو اب دیکھیں روایات مختلف ہو گئی نا، ایک حدیث میں ہے کہ بی بی خدیجہ ایمان لائی پہلے، ایک میں ابو بکر پہلے ایمان لائے، ایک میں کہ علی پہلے ایمان لائے، ایک میں کہ زید پہلے ایمان لائے۔ اب دشمن تو یہی کہے گا کہ بھئی یار ان میں سچی بات کون سی ہے؟ لیکن جن کے دلوں میں عشق نبی ہوتا ہے، عشق رسول ہوتا ہے، جن کے دلوں میں محبت رسول ہوتی ہے، عظمت رسول ہوتی ہے، اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ انہوں نے کہا جو اللہ کے عاشق بن جاتے ہیں نا وہ کبھی مرتد نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا بڑے سے بڑا عابد مرتد ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا عالم، دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے مولوی قادیانی بن گئے، دیکھا نہیں کتنے بڑے بڑے عالم جو تھے فحول العلماء معتزلی بن گئے، کتنے بڑے بڑے عالم جو تھے خارجی بن گئے، کتنے بڑے بڑے عالم جو تھے رافضی بن گئے، کتنے بڑے بڑے عالم جو تھے وہ اتحاد مذاہب کے چکر میں آ کے اپنا راستہ بھی چھوڑ بیٹھے، سب مذہب کو ملا رہے ہیں جی، کہتے ہیں ایک دن مسجد میں جمعہ پڑھ لو، ایک دن مندر میں پڑھ لو، کیا حال ہے؟ وہ بھی مذہب ہے، یہ بھی مذہب ہے۔ تو لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا وہ کبھی گمراہ اور مرتد نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بات ایسے نہیں، انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اللہ نے فرمایا اگر
تم دین سے پھر جاؤ، من یرتد منکم، جو دین سے پھر گیا تم میں سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ ایک ایسی قوم پیدا کریں گے یحبہم، جن کو اللہ محبوب رکھتے ہیں اور وہ اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو من ہوا کہ مرتد کے مقابلے پہ محبین کا ذکر کیا گیا، جس سے علماء نے نتیجہ نکلا کہ جو محب ہوگا، جو عاشق ہوگا، وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ محبوب رکھتے ہوں گے اور وہ بھی اللہ کو محبوب رکھتے ہوں گے۔ اللہ نے پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا، بعض علماء کہتے ہیں چونکہ اللہ کی شان بڑی ہے تو پہلے ان کا ذکر آیا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اللہ نے اشارہ کیا میرے بندے اگر میں تم سے محبت نہ کروں تو تیرے دل میں بھی میری محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ جو تم مجھ سے محبت کر رہے ہو یہ بھی میری محبت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے یحبہم ویحبونہ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ جو تم میرے ساتھ محبت کرو یہ میری اس محبت کا ایک وجہ ہے۔ اگر میں تم سے محبت نہ کروں تو تم کیسے محبت کر سکتے ہو؟ یہاں اللہ نے یحبہم کو مقدم فرمایا، لیکن میرے مدنی کے فرمان میں دیکھیں آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ویحبہ، وہاں اللہ نے پہاڑ کی محبت کو مقدم کیا ہے، اپنی محبت کو مؤخر کیا ہے۔ فرمایا یہ ایسا جبل عہد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہاں پہاڑ کی محبت کو مقدم کیا کیوں کہ پہاڑ کی محبت کرنے کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یار پہاڑ کیسے محبت کرے گا، کیونکہ یہ بڑی انہونی بات تھی تو اللہ کے نبی نے پہلے اس کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی اور حضور پاک کی محبت کا کوئی کروڑواں حصہ بھی نصیب فرما دیں۔ دیکھو نا مدینہ پاک میں کتنے پہاڑ ہیں، یہ پھر شان ہے نا پہاڑ کی جس کی طرف حضور اشارہ کریں گے ھذا یہ پہاڑ۔ اللہ، کیا باقی پہاڑ محبت نہیں کرتے تھے؟ بس جس کو نواز دیا ہے، باقی بھی تو غلام تھے نا بادشاہ کے، لیکن ایاز کا اپنا مقام۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں کیا پتا؟ سونار کا کام جو ہے لوہار کیا جانے، ہم کیا جانیں؟ ایک اللہ والے آئے کعبے میں حج کرنے کے بعد، طواف زیارت کے بعد ملتزم پہ کھڑے ہوئے اور دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ آج تو سے ساری دنیا اپنی اپنی نعمتیں مانگ رہی ہے، حاجتیں مانگے، میں تجھ کو مانگتا ہوں بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میرا بن جا۔ یعنی ایک لفظ میں سارے مسئلے حل کر دیے نا، اللہ جس کا بن جائے باقی کیا رہ گیا؟ ساری کائنات تو اس کے تابع ہو گئی نا، اللہ کا تو حکم چلے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء نے وہاں بھی جمع کیا، انہوں نے کہا بابا یہ جھگڑے والی بات نہیں، عورتوں میں پہلے اسلام لانے والی بی بی خدیجہ ہے، مردوں میں اسلام لانے والا پہلا ابو بکر ہے، بچوں میں پہلا اسلام لانے والا حضرت علی ہے، اور غلاموں میں پہلا اسلام لانے والے زید ہیں۔ تو ساری حدیثیں صحیح ہے، ساری روایتیں صحیح ہیں، جھگڑا کیا ہے؟ اول من اسلمت خدیجہ ہے، اور رجال میں اول من آمن ابو بکر ہے۔ حضرت
نہیں، چونکہ بچے تھے لہذا بچوں میں پہلے وہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو لہذا یہ جواب جو ہے صحیح ہے کہ بھی پہلے تو اقرا باسم ربک الذی خلق نازل ہوگی، پھر فطرت الواحد. اچھا بات علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے کہ یا ایھا المزمل کے بعد یا ایھا المدثر اتری ہے، کیونکہ یا ایھا المزمل جو ہے وہ تھا کمال فی ذات ہی، بندہ خود کامل بنے. کامل بنو گے تو کسی کو کامل بناؤ گے نا. اگر تمہیں خود ہی پہلوانی نہیں آتی کسی کو کیا سکھاؤ گے؟ اگر تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا ہے تو کسی کو کیا سکھاؤ گے؟ پہلے خود کامل بنو، اپنے آپ میں کمال پیدا کرو، پھر دوسرے کے لیے کامل بنو. اور بعض علماء نے بعض ذکر نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل، اور اسی طرح اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ وحی جو ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ میرا مدنی ہم نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے. یہ آپ کی نبوت پہ دلالت کر رہی ہے، اور سورت مدثر جو ہے یہ آپ کی رسالت پہ دلالت کرتی ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر. وہ دلیل نبوت ہے اور یہ دلیل رسالت ہے. واللہ اعلم. جب امام کی تکبیر جو ہے ہم سن رہے ہوتے ہیں، پیچھے انہوں نے جو مکبر کھڑا کیا ہوا ہے اس کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تم یہ اعتراض ڈھونڈنے کے لیے آتے ہو مکے مدینے میں، تمہاری کیا ضرورت تھی کہ تم یہاں تشریف لے آئے؟ اللہ کے بندے، اللہ کا نظام ہے تو یہ تمہاری نماز کے لیے احتیاط ہے کہ اگر امام کا سپیکر اچانک فیل ہو جائے پھر کیا کرو گے؟ تو دونوں تو خراب نہیں ہوں گے نا، کسی کی آواز تو ہمیں سنائی دے گی نا. اب جیسے 27 کی رات ہے، 29 کی رات ہے، اتنے صفیں چلی گئی آخر پیر پھر لادر کی مسجد تک، تو کہاں امام کی آواز سنائی دے رہی تھی؟ تو سب لوگ مکبر کی آواز پہ کھڑے تھے. اچھا بعض لوگوں کے موبائل میں ریڈیو بھی ہوتے ہیں، وہ بیچارے ریڈیو کھول کے آگے رکھے ہوئے تھے کہ میں پتہ تو لگے اللہ اکبر رکوع ہے یا سجدہ ہے. تم صرف اسی اعتراض کے لیے ہوتے ہو، اس کا کیا علاج ہے دنیا میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا کوئی نائب بھی ہونا چاہیے، دعا کرو. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. آپ نے میری صحت کے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھو جب آدمی کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعائیں بھی اللہ خود منظور فرما لیتے ہیں. استخارہ جو ہے ہر بندہ جس کا کام ہے وہی خود کرے. یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ فلاں بزرگ سے استخارہ کرواؤ اور فلاں مولوی سے استخارہ کراؤ، اس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے نہ حدیث میں ثبوت. اور پھر دعائی استخارہ جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے کہ اللہم انی استخیرک، یا اللہ میں تم سے استخارہ کر رہا ہوں. تو دوسرے سے استخارہ کرانا تو خلاف سنت ہے. خود استخارہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد دعا استخارہ لے لو. یاد تمہیں نہیں ہو سکتی نہ ہو، اس کو پڑھتے رہو، اور جب پہنچو اللہم انک تعلم ان ھذا الامر، وہاں اپنے کام کا نام لو اور 3 دفعہ یہ دعا پڑھ لو. کوئی ضروری نہیں کہ خواب نظر آئے، کچھ نظر آئے، کوئی ضروری نہیں ہوتا. یہ دیکھو کہ اس کے بعد دلوں کا اطمینان کس طرح. ایک رات میں نہیں سمجھ آیا، دوسری رات کرو، تیسری رات کا باقی ضرورت ہے 7 راتوں تک کرو، لیکن خود کرو. انہوں نے ماشاءاللہ شارٹ
مولوی کو بلاؤ، وہ پہنچانے جائے گا نا قبر میں. اور ختم شریف دلوانا ہے پھر بھی مولوی کو بلاؤ. اور بچے کے کان میں اذان دلانی ہے تو پھر بھی مولوی صاحب کو بلاؤ. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ تم مسلمان نہیں ہو، تم نے خیرات کی، اللہ نے ثواب دینا ہے، بات ختم ہو گئی. من القرآن، یعنی قرآن سے جتنا تمہیں آیتیں یاد ہیں وہ پڑھ لو. بہرحال اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کام کے لیے گیا ہے، عمرے کا کوئی ارادہ نہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس پر کوئی دم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کی نیت ہی نہیں تھی نا حج کی نہ عمرے کی. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں جب گیا ہے اور میقات کے باہر سے آیا ہے لازم عمرہ کرے، نہیں کیا تو عمرہ دوبارہ کرے، نہیں کرے گا دم پڑے گا. اگر ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، دوسرا آگے جماعت میں شریک ہو جائے، حنابلہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز جائز ہے. وہ کہتے ہیں صلاۃ المفترض خلف المتنفل، فرض پڑھنے والا نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، امام جو ہے وہ قوی ہونا چاہیے مقتدی سے. یہ نہیں کہ امام نفل میں ہو اور مقتدی فرض میں ہو. سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور جمعہ کے بعد بھی کھڑے ہو کے صلاۃ، یہ بدعات ہیں، خالص بدعت، احداث بالدین ہے. میرا بھائی ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، چھوڑو مولویوں کو، کیا مولوی مکی کیا کرے گا یا مولوی مدنی کیا کرے گا. اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ روٹی تم ناک سے تو نہیں کھاتے ہو، منہ سے کھاتے ہو. اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، کاروبار کرتے ہو، پیسے ہیں، اولاد ہے، تجارت ہے. ٹھنڈے دل سے سوچ لو کہ اگر اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کوئی سنت ہے یا افضل ہے یا ثواب ہے، تو حضرت بلال سے تو تم بڑے عاشق نہیں ہو. تو نہیں پڑی. اگر جمعہ کے بعد، یار کیا مصیبت ہے، کیا تماشا بنا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں جی بس کوئی کریں کیا، کبھی سپیکر بند ہے کبھی وہ بند ہے، کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. روز جو ایک نیا محمد ہوتا ہے جی، آتا واتا کسی کو کچھ نہیں، نہ چلانا بس بٹن پھیر دیا چل پڑا، نہ چلا تو چپ کر کے کھڑے رہے بس. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا اسی طرح اگر جمعہ کے بعد صلاۃ و سلام ہے، ٹھنڈے دل سے کوئی جھگڑا نہ کرو. کیا سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، حسن، حسین، آل بیت، لاکھوں صحابہ ہیں، کسی نے پڑھے ہیں، اگر پڑھے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھو. باقی یہ تو کوئی جواب نہیں ہوتا جی اگر ہم پڑھ لیں تو مگر تو گناہ نہیں ہوتے. دین اگر مگر کا نام ہے یا قرآن حدیث کا نام ہے. اس طرح تو آج پھر اگر تم عشاء کی 5 رکعتیں پڑھ لو، مگر کیا ہوگا، جہنم ملے گی. اگر ایک آدمی نے یکم ذی القعدہ کو مدینہ منورہ سے میقات باندھا ہے اور عمرہ کیا ہے، اب حج تمتع، جب عمرہ کیا حج بھی کرے گا، عمرہ بھی ہو گیا حج بھی ہو گیا، درمیان میں کپڑے بھی بدل لیے، تمتع ہو گیا. آپ نے حضور پاک سے دعا نہیں مانگنی، دعا اللہ کا حق ہے جس سے خود میرے مدنی پاک نے مانگی ہے. ادعونی استجب
تیار ہوں. وسیلے تو وہاں پکڑے جاتے ہیں, سفارش تو وہاں کی جاتی ہے جو سنے نا. وہ تو پکار رہا ہے کہ مجھ سے مانگو. اگر طواف کے دوران افضل یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے اور سینہ بھی حجر اسود کی طرف کرے, بسم اللہ یا پہلی دفعہ بسم اللہ ورنہ اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن اگر کوئی ایسے رک جائے, سینہ نہ کرے, ایسے کھڑے کھڑے 1 سیکنڈ رکے ضرور, اللہ اکبر وللہ الحمد. جو مکہ میں رہتے ہیں وہ افراد کریں گے, وہ نہیں کر سکتے تمتع اور نہ قران. تمتع قران ان لوگوں کا ہے جو باہر سے آتے ہیں. اگر گائے یا بھینس عقیقے میں ذبح کریں, تمہاری مرضی, سنت 2 بکرے ہیں. اب اس کے علاوہ تم 200 بکرا ذبح کر لو, باقی کیا ہے, خیرات سنت 2 ہے. کسی میں تعویذ کرے تو اس میں اثرات ہوتے ہیں, اللہ عالم, میرا تجربہ تو نہیں ہے, میں تو مانتا نہیں. بہرحال جادو کا اثر ہو سکتا ہے, اسی طرح باقی اعمال کا بھی ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ کے یا نیک عمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچائے, کوئی بات نہیں, بالکل. صفائی کا کام کرتا ہوں, وہاں مجھے 50 ریال پڑے ملے ہیں. آپ پہلے وہاں مالک ڈھونڈو, اگر مالک نہیں ملتا ہے تم خود غریب ہو, خود اپنے اوپر خرچ کرو. جب تم جھاڑو دیتے ہو تو امیر تو نہیں ہو نا, کوئی امیر آدمی جا کے جھاڑو دے گا, غریب ہے بیچارہ نا. مدینہ منورہ میں علماء فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی زیارت کریں. دیکھو جھگڑے میں کیوں پڑتے ہو؟ احناف کے نزدیک, حنابلہ میں ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضور کی روضے کی زیارت کر کے نیت کر کے سفر کرنا بھی جائز ہے. لیکن ایک حدیث مخالفت کرتی ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. اچھا, جب تم مسجد نبوی کی زیارت کرو گے تو روضہ بھی تو مسجد نبوی کے اندر ہے, اختلاف سے بھی بچ جاؤ گے اور جھگڑا بھی ختم. افراد میں طواف قدوم سنت ہے, کر سکو نہ کرو, سیدھے مینا چلے جاؤ. اگر آپ مکے میں رہنے والے ہیں تو اشہر حج میں, ان مہینوں میں حج تک عمرہ نہ کریں, حج کے بعد عمرے کریں. محشر کا میدان کہاں ہوگا, تم خیر تو مناؤ, جہاں بھی ہوگا دعا کرو اللہ ایمان پہ اٹھائے. نہیں, آپ نے وہاں کوئی الاٹمنٹ کرانی ہے, شام ہوگا جناب. ایسے بس وہ مسئلہ ہے, مقصد ہے. اگر نماز میں میرا خون بہنے لگ جائے تو حناف کے نزدیک نماز نہیں ہوتی, خون بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بعض علماء شوافی اور حنابلہ کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے. حضور نے ہمیں طواف کے دوران رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کون سی دعا سکھلائی ہے؟ ربنا آتنا. تو آپ نے یہاں تو وسیلہ تو کوئی نہیں سکھلایا, وجہ کیا ہے؟ سارے قرآن کی جتنی دعائیں ہیں مجھے ایک دعا میں وسیلہ دکھا دو, میں بھی مان لوں گا. ربنا ظلمنا, ربنا آتنا, ربنا انزل علينا مائدة من السماء, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا, لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من. یعنی سارے قرآن کی دعا میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ایک دعا میں دکھلا دو کہ وسیلے کا لفظ دعا میں موجود ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان لوں گا.
ورنہ سیدھا اللہ سے مانگو.